اگر کسی طبیب کے پاس آپ جاتے ہیں، مریض لے کے جاتے ہیں، مریض کی جب طبیب علاج کرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ طبیب سے یہ کہتے ہیں اگر آپ نہ ہوتے تو میرا بیٹا ہلاک ہو جاتا، آپ نے نجات دیا۔ امام علیہ السلام نے کہا یہی شرک ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو میرا بیٹا ہلاک ہوتا، آپ نے نجات دیا، ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت مہربانی، شکریہ۔ امام علیہ السلام نے کہا یہی شرک ہے۔ پھر کہا مولا پھر کیا کہیں کہ توحید ہو؟ تو کہا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں اگر خدا نے آپ کو وسیلہ نہ بناتا تو میں ہلاک ہوتا، میرا بیٹا ہلاک ہوتا۔ یہ سارے وسیلے ہیں، ان کے وہ انکار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے طبیب کا احترام ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر کا مقام ہے، لیکن وہ بے عنوان وسیلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نہ ہوتے یعنی خدا بھی ہے وہ بھی ہے، دو نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ طولی عرضی نہیں ہے، آپ نہ ہوتے تو میرا بیٹا ہلاک ہوتا، آپ نہ ہوتے تو یہ ہوتا، یہ شرک ہے، اور ہم اکثر اسی میں مبتلا ہیں۔ وہ جو توحید ہے، خود نماز پڑھتے ہیں، نماز سب سے افضل ترین عبادت توحید کے مظہر توحید، اسی میں بھی چونکہ ہم کم علم ہونے کی وجہ سے، دین کو توجہ نہ دینے کی وجہ سے اسی میں ہی شرک میں مبتلا ہے، نماز پڑھتے ہوئے شرک میں مبتلا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے صحابی سے پوچھا اللہ اکبر جو تکبیرۃ الاحرام ہے، نماز کی ابتدا جس سے ہوتی ہے اس کے کیا معنی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا صحابی بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اس کی عربی ادب کے مطابق ترجمہ کیا اللہ اکبر من کل شیء، یہی کہتے ہیں مولا خداوند عالم تمام اشیاء سے بڑا ہے، ہر چیز سے خدا بڑا ہے۔ امام نے کہا یہ تو شرک میں مبتلا ہوں۔ کہا مولا پھر کیا کہوں؟ معنی تو یہی بنتے اللہ اکبر من کل شیء ہے۔ تو خدا امام نے فرمایا دیکھو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا تمام اشیاء سے بڑا ہے، یعنی آپ کی نظروں میں کچھ اشیاء ہیں، کچھ ہیں چھوٹے خدا ان میں سے بڑا ہے کہہ رہے ہو، جبکہ خدا کے علاوہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، معاشرے میں وجود ہی نہیں ہے کسی کا، کوئی مستقل وجود نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام سے تقاضا کیا، درخواست کیا، پھر مولا کیا کہیں ہم، اس کے کیا معنی ہیں؟ امام نے توحید کا درس دیتے ہوئے فرمایا اللہ اکبر من ان یوصف، اس طرح کہیں کہ خدایا آپ اتنے بڑے ہیں کہ ہم آپ کی صفت، آپ کی توصیف کرنے سے عاجز ہیں۔ کوئی خدا بھی ہو اور دوسرا بھی ہو اور کہو خدا بڑا ہے تو شرک ہے، کہو خدا آپ ہی ہیں اور آپ اتنے بڑے ہیں کہ ہم آپ کی توصیف کرنے سے عاجز ہیں، یہ ہے اللہ اکبر کے معنی، یہ ہے عبادت، یہ ہے توحید۔ تو بہر مقصد ہدف بیان کرنے کا کیا ہے؟ یہ کہ انبیاء علیہ السلام آئیں کہ ہمیں توحید کی طرف بلائیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور ہماری تمام بیماریاں، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں یہی ہیں کہ ہم نے توحید پہ یقین نہیں رکھا، توحید کے مطابق زندگی نہیں گزارا۔ جب توحید کو ہم سمجھیں گے، ہر بات پہ ہم خدا کو حاضر و ناظر سمجھیں گے، ہر عمل کو ہم خدا کی خاطر انجام دیں گے، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے دنیا میں، پھر کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ شرک میں مبتلا ہے، اسی وجہ سے پریشانی ہے۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جو انبیاء ہیں تو پھر ان سے خداوند عالم نے سختی بھی زیادہ کی ان کے اوپر۔ توحید حکایت ہے کہ روایت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے بابا سے چھین کے لے گئے، کھیل کود کے بہانے سے لے جا کے کنویں میں ابھی ان کو پھینکنا تھا، انہوں نے باقاعدہ آپس میں یہ پروگرام بنایا کہ بیٹے کو باپ کے نظروں سے جدا کرنا ہے۔ کنویں میں پھینکتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے، جب مسکرائے تو دیکھو ہر چیز کی بلا جو ہے نا توحید سے ہٹنا، ایک ذرے کے لیے بھی خدا کو چھوڑو گے اس کے جو ہے نا اثر تکوینی ہے کہ مبتلا ہو جاؤ گے بلا میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے تو 11 بھائی حیران ہو گئے، ہم ابھی اس کو کنویں میں گرانے والے ہیں اور یہ ہنس رہا ہے، یہ مسکرا رہا ہے۔ پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا کہ ایک زمانے میں میں آپ کے ساتھ تھا، آپ بیٹھ کے کھیل رہے تھے، میرے دل میں یہ بات آئی کہ جس کے یوسف کے 11 ایسے پہلوان بھائی ہو تو کوئی یوسف کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ میرے دل میں بات آئی تو آج انہی بھائیوں نے ہی مجھے نقصان پہنچایا۔ خدا کو چھوڑ کے میں نے ان 11 بھائیوں پہ ناز کیا تھا، ان پہ توکل کیا تھا، ان پہ اعتماد کیا تھا، خدا نے دکھلایا دیکھو خدا پہ تکیہ نہیں کیا، خدا پہ اعتماد نہیں کر کے بھائیوں پہ، اب بھائیوں کے ہاتھوں سے
جاؤ گے اسی کنویں میں۔ ایک لہجے کے لیے نبی سے ہٹنا، ایک لہجے کے لیے توحید سے ہٹ گیا، اگرچہ انہیں ذہن میں تھوڑا سا کھایا۔ اور اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں ہیں، زندان میں وہ پورا قصہ حضرت سورہ یوسف میں ہے کہ دو زندانی آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو توحید کی طرف بلایا، توحید کا درس دینے کے بعد پھر ان کو خواب کی تعبیر بتا دی۔ کہا کہ ایک کے لیے ہے کہ تعبیر آپ کے خواب میں کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو سلیب پہ چڑھائیں گے، آپ کو پھانسی پہ بندے پہ لٹکائیں گے اور پرندے آگے آپ کے سر کو نوچیں گے اور حتیٰ آپ کے دماغ کو بھی کھائیں گے، بعد میں اسی طرح ہوگا۔ دوسرے کو کہا کہ آپ کو آزادی ملے گی اور آپ جا کے بادشاہ کے نوکر بنیں گے، نوکر بن کے بادشاہ کے لیے آپ جام شراب تیار کر کے ان کو دیں گے۔ اب یہ چونکہ آزاد ہو رہا ہے تو جیسے ہمارے ادھر بھی ہوتا ہے، یہ کل جو ہے نا کوئی بڑے پوسٹ میں جانے والا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ آج سے ہی تعلقات شروع کرتے ہیں ہم اسی طرح۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہ اب آپ چونکہ آزاد ہونے والے ہیں، آپ جا کے بادشاہ کے پاس جانے والے ہیں، ہم ادھر زندان میں ہیں۔ وَقَالَ لِلَّذِي، قرآن کی آیت، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جب آپ آزاد ہو کے جائیں تو بادشاہ کے آپ نوکر بنیں گے تو اپنے اس بادشاہ کے پاس ہماری بھی یاد کرنا تاکہ ہمیں نجات دلائے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ۔ پھر خدا نے کیا کیا؟ فَأَنسَاهُ شیطان نے آگے اس نوکر کے ذہن سے یہ بات ہی فراموش کرایا۔ وہاں پہ سالوں سال کیا ہے بادشاہ کی خدمت کرتا رہا اور یاد بھی نہیں ہے کہ یوسف جیسا ایک ہستی زندان میں تھا، اس نے سفارش بھی کی تھی، بھول گیا۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ خدا کہہ رہا ہے کہ چونکہ خدا کو چھوڑ کے بادشاہ پہ توکل کیا، بادشاہ مجھے آزاد کرائے گا کہہ کے یوسف نے بادشاہ کی طرف سفارش بھیجی تھی، خدا نے اسی بات پہ توحید سے ہٹا تھا، اسی بات پہ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ زندان سے آزاد ہونے والے تھے، مزید کچھ عرصہ ہم نے زندان میں رکھ لیا اس کو، اسی وجہ سے کہ توحید سے ہٹا۔ اب روایت میں ہے کہ کتنا عرصہ رہا، کہہ رہے 7 سال مزید زندان میں رہا، اسی وجہ سے کہ توحید سے ہٹ کے دوسروں پہ اعتماد کیا دوسروں۔ تو بہرحال یہ توحید پہ زندگی گزارے، صرف خدا ہو، آپ کا دیکھنا خدا کی قادر، آپ کا بولنا خدا کی قادر، چلنا خدا کی قادر ہو، پھر دیکھو کہ زندگی میں لذت ہی لذت ہے، پھر زندگی میں کرامتیں، شرافتیں، سب کچھ آپ کے زندگی میں ہے۔